الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، یہ بدوی دیہاتی دور دراز سے آنے والا۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیدھے سیدھے سوالات کیے، اور اس کے سوال کرنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سوال کرتا تو قسم دے کے کرتا، آپ اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کو اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آپ یہ بتاؤ کہ اس نے آپ کو یہ دعوت و تبلیغ کے لیے مامور کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اس کو ویسے جواب دیا جیسے وہ چاہتا تھا۔ پھر وہ پوچھنے لگا اسلام کے فرائض کے بارے میں کہ اسلام نے کیا کیا چیزیں فرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ خمس صلوات فی الیوم واللیلہ افترضہن اللہ او کما قال، دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حل علی غیرہن، میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے نمازوں میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہنے لگا روزوں میں سے کیا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے۔ کہنے لگا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی ارکان کے بارے میں اس نے سوالات کیے، آپ نے اس کو صرف فرائض بتائے، سنن یا نوافل کا ذکر آپ نے نہیں کیا، کیونکہ یہ بات تو اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ اگر سنتیں کوئی بندہ ترک کر دیتا ہے اس سے فرض کا تارک نہیں شمار ہوتا وہ۔ البتہ یہ ہے کہ سنتیں نہ پڑھنے کے اس کو جو نقصانات ہوں گے کہ اس کی فرائض کی کمی پوری نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اس کی نیکیوں میں قلت رہ جائے گی، یہ اپنی جگہ۔ لیکن اس نے جتنے فرائض کا سوال کیا آپ نے اس کو صرف فرائض بتائے، کوئی سنت یا نفل کا ذکر نہیں کیا۔ اب جب وہ جانے لگا نا تو وہ ایک کلمہ کہہ کے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم نہ اس میں میں کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں میں کچھ کم کروں گا، بس اسی پر رہوں گا جو آپ نے کہا، نہ کمی نہ زیادتی۔ یہ مڑا اور اٹھ کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو اس کے بارے میں ایک کلمہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے اس بات پر سچ کر دکھایا، اس بات کو، یہ کامیاب ہو جائے گا اگر یہ اس بات پہ سچا رہا۔ اب وہ بندہ چلا، تھوڑا سا آگے گیا اور اپنی سواری سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اپنی سواری سے گرا اور فوت ہو گیا۔ دیکھو یہ کیسی موت تھی اور کیسا عظیم انسان تھا یہ۔ ابھی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے گیا، اور اس کے بعد اپنے عزائم اور جذبے کا اظہار کیا کہ آپ نے جو کہا ہے اس میں نہ کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور عمل کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی عمل نہیں کیا، ابھی صرف دل سے اور زبان سے ایک چیز کا سچا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ ثابت رہا تو کامیاب ہو گیا، گرا فوت ہو گیا۔ میرے بھائیو، آپ ایک بات یہاں پر نوٹ کیجئے گا، اس شخص نے کہا تھا کہ میں اس میں نہ کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اس بات کو سچ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اب میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے خالص دین کو دیکھیں،
اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم عادت کی وجہ سے داخل کر چکے ہیں، جو ہم اپنے معاشرے کے رواج کی وجہ سے داخل کر چکے ہیں، اپنی خاندانی اور قومی مجبوریوں کی وجہ سے داخل کر چکے ہیں۔ مجھے پتہ بھی ہے کہ حدیث اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ کر اس پر عمل کیے جا رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ کئی چیزیں حدیث کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، لیکن میں اس پر عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میری طبیعت نہیں مانتی، وہ میرے نازک مزاج پر گراں ہے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ بھائیو، عمل تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، وہ عمل بھاری ہوتا ہے اس عمل سے جو زیادہ ہو لیکن اس کے اندر وزن نہ ہو۔ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال گننے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعمال تولنے ہیں۔ 1 کلو کا باٹ ہوتا ہے لوہے کا، اور دوسری طرف روئی کی اتنی بڑی پنڈ ہوتی ہے، اور کلو کا باٹ بھاری ہو جاتا ہے، روئی کی پنڈ اوپر اٹھ جاتی ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی ہے اور یہ چھوٹا سا باٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی، اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ تولنے سے اگر ایک عمل بھی بھاری ہو گیا نا تو وہ ان سینکڑوں اور ہزاروں عملوں سے بہتر ہے کہ جس کے اندر وزن نہیں ہے۔ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ لوگوں نے آج سینکڑوں اذکار، سینکڑوں درود، سینکڑوں یہ فلانا درود، یہ فلانا درود، یہ فلانا وظیفہ، یہ فلانا عمل، جی یہ فلانی چیز کی نماز، یہ فلانی چیز کی نماز، یہ فلانی چیز کے نفل، فلانی چیز کا روزہ، یہ فلانی چیز کے جشن، فلانی چیز کی نظر و نیاز، فلانی چیز کا فلاں فلاں، اتنی چیزیں دین کے اندر داخل ہو چکی ہیں کہ جس کا اسلام اور حدیث کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ آخر ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے سوا ہمیں ملتا کیا ہے؟ اسی طرح عبادت کو دیکھ لیں، ہم اپنی عبادات کے اندر بھی میرے محترم سامعین ہم ایسی چیزوں کو داخل کر چکے ہیں کہ جس پر اگر ہم سے کوئی دلیل پوچھے نا تو ہم سوائے اس کے کہ اس میں حرج کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ دین حرج ہونے اور نہ ہونے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا نام ہے۔ اگر بات حرج میں آ جائے پھر تو ہم کسی کو بھی روک نہیں سکتے، کوئی جو مرضی کرے، ہم پوچھیں کیوں کر رہے ہو، وہ کہے حرج کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ نہ اس میں میں کچھ کمی کروں گا، نہ اس میں میں کچھ زیادتی کروں گا۔ اپنی طرف سے دین میں کچھ داخل نہیں کرنا اور اپنی مرضی سے دین سے کچھ کم نہیں کرنا، یہ اصل دین ہے، اس پر کامیابی ہے۔ وگرنہ اس کے علاوہ ہم جتنا بھی کچھ کریں گے ہم اپنے آپ کو تھکانے کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے اور اسی نظریے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پر موت دے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتوں میں سے نہ کسی میں کچھ کمی اور نہ کسی میں کچھ زیادتی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔